بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب میں جابز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے۔ گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب، اور اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ اس پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے۔ یہ کہتا ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، ویلکم ٹو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ۔ تو یہاں پر آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نارکوٹک کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے۔ آپ نے اس کو نیچے کی طرف سکرول کرتے جانا ہے۔ جب سکرول کرتے ہوئے لاسٹ میں آپ جاتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے آپشن نظر آتا ہے کیریئرز، آپ اس پر کلک کریں۔ جیسے اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ کہتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کانسٹیبل جابز اکتوبر 2024۔ تو یہاں پر یہ پبلش ڈیٹ بھی آپ کے سامنے دی گئی ہے اور اس کی کلوزنگ ڈیٹ ہے 2 نومبر 2024 ہے۔ تو آپ ایڈورٹائزمنٹ کانسٹیبل جاب پر اپلائی کریں، اس پر کلک کر دیں۔ جیسے اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ کہتا ہے ایڈورٹائزمنٹ ایکسائز پنجاب .gov.pk، اس پر کلک کریں۔ جیسے اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ کہتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کانسٹیبل جابز اکتوبر 2024۔ آپ ایڈورٹائزمنٹ پر کانسٹیبل پر کلک کریں۔ جیسے اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ کے سامنے ایڈورٹائزمنٹ شو ہوتا ہے۔ پہلے ہم ایڈورٹائزمنٹ کو چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹ مانگی گئی ہیں، پھر آپ کو یہ پروسیس بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے اپلائی کرنا۔ اشتہار دیا گیا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا، اس میں جو پنجاب کے تمام ریجنز ہیں ان میں جابز اناؤنس کی گئی ہیں۔ یہ سامنے اس کا ضلع بھی لکھا گیا ہے، ریجن ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس ریجن اے لاہور، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس ریجن بی لاہور، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس شیخوپورہ، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس قصور، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس گوجرانوالہ، راولپنڈی، اٹک، فیصل آباد، سرگودا، ساہیوال، باولپور، رحیم جارکھنڈ۔ یہ سارے ریجنز یہاں پر شو کیے گئے ہیں، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے سامنے یہ تعداد بھی لکھی گئی کہ کتنی جابز ہیں، اوپن میرٹ پر بھی، خواتین کوٹا پر بھی اور اقلیتی کوٹا پر بھی۔ یہ ساری جابز آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں۔ چیک کرنے کے بعد یہ کہتا ہے اس کی شرائط کیا کیا ہیں۔ شرائط یہ ہیں کہ اس میں جو عمر کی حد ہے وہ 18 سے 25 سال ہے، لیکن اس میں 5 سال کی رعایت بھی دی گئی ہے۔ 5 سال اگر آپ کی 25 سال ہے تو آپ 30 سال تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر خواتین ہیں، خواتین کے لیے 8 سال کی رعایت دی گئی ہے۔ تعلیم اس کے لیے مانگی گئی ہے میٹرک، کم از کم اس میں میٹرک ہونی چاہیے، میٹرک سے کم آپ کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر یہ کہتا ہے رہائشی امیدواران کا متعلقہ ضلع کا سکونتی یا ڈومیسائل اور شناختی کارڈ کا حامل ہونا ضروری ہے۔ یہ جو سامنے یہاں پر آپ کے سامنے یہ ضلع شو کی گئے، ان ضلعوں کے کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور اپلائی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کہتا ہے قد، کم از کم قد 5 فٹ 7 انچ مرد کے لیے اور خواتین کے لیے 5 فٹ 2 انچ خواتین کے لیے۔ چھاتی مرد حضرات کے لیے 33 بائی 34 کی ہونی چاہیے۔ دوڑ مرد امیدواران کے لیے 1.6 کلومیٹر دوڑ ہے، 7 منٹ میں یہ مکمل کرنی ہوگی۔ خواتین کے لیے 1.6 کلومیٹر ہے، یہ 10 منٹ میں دوڑ مکمل کرنی ہوگی۔ اس کے لیے آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے، یہاں پر یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ ویب سائٹ پر چالان دیے گئے، چالان آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد 200 روپے کا یہ چالان ہے، نیشنل بینک یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں یہ جمع کروانا ہے۔ یہ آپ نے کس طرح سے اس کو جمع کروانا ہے، یہ سارا چالان آپ کو میں فل اپ کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے اس کو فل اپ کرنا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ یہ 2 نومبر تک ہے۔ یہ 2 نومبر تک آپ نے جو ڈاکومنٹس ہیں مکمل تیار کرنے کے بعد یہ 2 نومبر تک بذریعہ ڈاک ڈی سی ایس یا پاکستان پوسٹ آفس کے تھرو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ یہ پہنچ جانے چاہیے۔ اگر ان کے بعد 2 نومبر کے بعد آپ کی درخواست پہنچی تو پھر یہ آپ کی کاؤنٹ نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں امیدواران کو قد، چھاتی وغیرہ میں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، اور امیدواران کا دوڑ، قد، چھاتی کی پیمائش، تحریری امتحان اور انٹرویو بھی لے جائے گا۔ سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے ملازم اپنا فارم یا درخواست فارم محکمانہ توسط سے آخری تاریخ سے قبل جمع کریں، ورنہ اس کے لیے اگر آپ سرکاری گورنمنٹ امپلائی پہلے ہی ہیں اور آپ اس کو چھوڑ کر ایکسائز میں آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو NOC لینا پڑے گا اپنی ڈپارٹمنٹ سے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ تمام امیدواروں کو بیان حلفی جمع کروانا ہوگا کہ وہ کسی قسم کی فوجداری کیس یا FIR میں نامزد، ملوث یا مطلوب نہ ہوں۔ اور اس کے بعد کہتا ہے
यहाँ पर गलत बयान हल्फी जमा करवाने की सूरत में उम्मीदवार को भर्ती के लिए नाअहल करार दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई में अमल में लाई जाएगी। इसके लिए आपको किसी भी किस्म का टीए नहीं दिया जाएगा और इसकी जो पैमाइश है, जिस्मानी पैमाइश, वो मुतल्लिका पुलिस लाइन्स में मुनाकिद होगी। जो पुलिस लाइन्स हैं वो वेबसाइट पर शो हो जाएंगी, उन पुलिस लाइन्स में आपने जाकर अपनी पैमाइश करवानी है। इसके बाद कहता है अहल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए अलग-अलग कॉल लेटर जारी किए जाएंगे। इंटरव्यू के वक्त आपने असल असनाद, कागजात और अदायगी चालान फार्म की असल रसीद आपने लाजमी लेकर जानी है। जो चालान आप 200 का जमा करवाएंगे वो भी आपने साथ लेकर जाना है। अगर किसी भी मरहले पर उम्मीदवार की तालीमी असनाद, डोमिसाइल शनाख्ती कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट की पड़ताल के दौरान कागजात जेली या गैर तस्दीक शुदा पाए गए तो उम्मीदवारों की भर्ती मनसूख कर दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कहता है कि आखिरी पॉइंट है, महकमा को इख्तियार होगा कि इस भर्ती के अमल को किसी भी मरहले पर तब्दील या मनसूख किया जा सकता है। ये तो थी इसके टर्म्स एंड कंडीशन के किस तरह से ये क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने इसके ये एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं है, बल्कि आपने मैनुअल इसको टीसीएस के थ्रू या डीसीएस के थ्रू इसमें एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है। पहले इसका प्रिंट लेकर उसको मुकम्मल करना है, फिर इसको आपने डॉक्यूमेंट मुकम्मल करके टीसीएस डीसीएस के थ्रू या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है एप्लीकेशन फॉर्म। आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें, ये डाउनलोड करें इसको। जब आप डाउनलोड हो जाए, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होता है। इस फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिलअप करना है। फिलअप आपने किस तरह से करना है, ओहदा यहाँ पर दिया गया एक्साइज एंड टैक्सेशन कांस्टेबल, ये 5वें स्केल की जॉब है। पहले नाम वाले खाने में आपने अपना नाम लिखना है, वल्दियत वाले खाने में अपनी वल्दियत लिखनी है, और इसके बाद कहता है तारीख पैदाइश वाले खाने में अपनी तारीख पैदाइश लिखें। इसके बाद कहता है शनाख्ती कार्ड नंबर, यहाँ पर इस खाने में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर अपना अपना ज़िला लिखना है कि आपका जो डोमिसाइल है किस डिस्ट्रिक्ट का है। इसके बाद कहता है राब्ता नंबर, इस खाने में अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अगर आपका अपना मोबाइल नंबर नहीं है तो फिर आप अपने किसी बड़े भाई का या अपने वालिद का या अपने चचा का, किसी का भी अपने रिश्तेदार का मोबाइल नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। उस बंदे का नंबर आपने यहाँ पर देना है। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी कॉल आती है वो आपको इतला कर सके। इसके बाद कहता है एड्रेस, यहाँ पर इसमें आपने अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है जो आपका परमानेंट एड्रेस है। इसके बाद कहता है ईमेल, इस खाने में अपनी जीमेल लिखें। ये जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट है हाजिर सर्विस मुलाजिम। अगर आप हाजिर सर्विस मुलाजिम हैं पहले किसी डिपार्टमेंट में, फिर हाँ पर टिक करें। अगर नहीं कर रहे तो फिर नो के नहीं पर टिक करें। अगर हाँ पर आप टिक करते हैं तो फिर आपने यहाँ पर एनओसी भी यहाँ पर लिखना है कि मैंने एनओसी यहाँ ले लिया है। इसके बाद कहता है मज़हब, यहाँ पर मज़हब अपना लिखें। यह लिखने के बाद नेक्स्ट है जिन्स, यहाँ पर जिन्स लिखें, क्या मर्द हैं या औरत हैं या आपके ट्रांसजेंडर हैं। इसके बाद कहता है तालीमी काबिलियत, यहाँ पर अपनी तालीमी काबिलियत लिखें। ये लिखने के बाद इसके बाद है ज़रूरी कागजात। ये कागजात आपने लाजमी तैयार करने हैं। अगर ये कागजात आप तैयार नहीं करेंगे, नहीं भेजेंगे तो फिर आपके एप्लीकेशन पर ऑब्जेक्शन लग सकता है। इसके लिए कहता है पासपोर्ट साइज 3 अदद तस्दीक शुदा तस्वीर। पहले आपने 3 आपकी जो तस्वीरें हैं 3 तस्वीरें आपने पासपोर्ट साइज तैयार रखनी है। तस्दीक शुदा शनाख्ती कार्ड की कापी, आपने अटेस्टेड शनाख्ती कार्ड की कापी, और इसके बाद है अटेस्टेड शुदा आपकी मैट्रिक की सनद की कापी, अटेस्टेड शुदा आपकी डोमिसाइल की कापी, हाजिर सर्विस मुलाजिम होने की सूरत में तस्दीक शुदा महकमाना इजाज़तनामा की कापी, एनओसी की कापी भी आपने अटेस्टेड होनी चाहिए। दीगर आला तालीम के असनाद की तस्दीक शुदा कापी, अगर आपकी तालीम मैट्रिक से ज़्यादा है कि जितनी भी जो भी आपकी तालीम है उनके तमाम आपकी डिग्रियां आप रिज़ल्ट कार्ड की कापियां साथ अटैच करेंगे और वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके बाद कहता है अदाशुदा फीस चालान की कापी, ये चालान जो आप पे करेंगे उसकी कापी भी साथ अटैच करनी है। इसमें यहाँ पर ये लास्ट में कहता है बयान हल्फी, मैं हल्फन बयान करता या करती हूँ कि मेरे तमाम दर्ज बाला अंदराजात सही और दुरुस्त हैं और कोई अमर मुख्तरी या पोशीदा ना है। अगर इसमें कभी कोई भी कमी या कोताही पाई गई तो इसका मैं खुद जिम्मेदार हूँगा या हूँगी। इसके बाद कहता है दस्तखत उम्मीदवार, इस कारण यहाँ पर आपने अपने दस्तखत करने हैं। और ये लास्ट में जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया दफ्तर इस्तेमाल के लिए, इसको आपने कुछ नहीं कहना, इसको आपने छोड़ देना है। ये तो था एप्लीकेशन फॉर्म के आपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से मुकम्मल करना है और उसके डॉक्यूमेंट्स के कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स
ساتھ اٹیچ کرنے. اپلیکیشن فارم آپ نے مکمل تیار کرنے کے بعد یہ آپ نے اس میں ایک اور چیز بھی ہے، ایفیڈیوٹ بیان حلفی بھی آپ نے ساتھ لگانا ہے. بیان حلفی کے لیے یہاں پر آپ کے ساتھ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر یہ بیان حلفی دیا گیا ہے. یہ ایفیڈیوٹ پر آپ کلک کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس ایفیڈیوٹ کو آپ نے بھی ساتھ اٹیچ کرنا ہے. یہ ہے ایفیڈیوٹ بیان حلفی ہے. یہ کہتا ہے میں مسمی، یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اس کے بعد والد، دختر یا زوجہ، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پھر اپنے خاوند کا نام بھی لکھ سکتی ہیں اگر فیمیل ہیں، یا آپ اپنے والد کا نام بھی یہاں پر لکھ سکتی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں شناختی کارڈ نمبر، یہاں پر شناختی کارڈ نمبر لکھیں، اور سکنہ یہاں پر آپ نے اپنی رہائش لکھنی ہے، اپنا ایڈریس لکھنا ہے. شارٹ کٹ آپ نے مکمل ایڈریس تو آپ یہاں پر نہیں لکھ سکتے، تو اپنی تحصیل اور ضلع کا نام یہاں پر لکھ دیں. اس کے بعد کہتا ہے حلفاً بیان کرتا یا کرتی ہوں کہ میں کسی قسم کی فوجداری کیس یا مقدمہ FIR میں نامزد یا ملوث یا مطلوب نہ ہوں، اور نہ ہی درخواست میں کوئی امر مخفی یا پوشیدہ رکھا ہے. اگر میرا بیان حلفی میں کوئی عذر سامنے آیا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا یا ہوں گی الابد. اس میں بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اسٹامپ پیپر بنوائیں، 50 روپے مالیت کا یا 200 روپے مالیت کا آپ ای اسٹامپ پیپر بنوائیں. ای اسٹامپ پیپر پر اس بیان حلفی کو آپ پرنٹ کروا لیں. اس پر اوتھ کمشنر کی مہر بھی لگی ہونی چاہیے، اور یہ پرنٹڈ یہ اسٹامپ پیپر آپ نے ساتھ اٹیچ کر دیں تو یہ آپ کے اپلیکیشن ریجیکٹ نہیں ہوگا. یہ کام جو آپ نے یہ آپ آخر میں بھی کر سکتے ہیں، سب سے پہلے بھی یہ کر سکتے ہیں. یہ ہے چلان فارم کا، کہ آپ نے اپنا چلان فارم کو کس طرح سے پے کرنا ہے. اس کے لیے چلان آپ ویب سائٹ سے چلان فارم ڈاؤن لوڈ کریں. یہ جب آپ چلان فارم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کا یہ چلان فارم شو ہوتا ہے. اس میں آپ نے صرف بیسک انفارمیشن 3 انفارمیشن دینی ہے. پہلے یہ کہتا ہے نیم آف کینڈیڈیٹ، اس خانے میں اپنا نام لکھیں. اس کے بعد کہتا ہے فادر نیم، جہاں پر اپنے والد کا نام لکھیں. اور اس کے بعد کہتا ہے CNSE نمبر، جہاں پر اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں. یہ لکھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ سگنیچر اینڈ فل ڈیزگنیشن آف دا آفیسر آرڈرنگ دا منی ٹو بی پیڈ. یہ سگنیچر جو بھی بینک میں کیشیئر بیٹھا ہوگا وہ یہاں پر سگنیچر کرے گا. اس کے بعد کہتا ہے ڈیٹ، یہاں پر آپ نے ڈیٹ یہاں پر لکھنی ہے. یہ لکھنے کے بعد سگنیچر آف کینڈیڈیٹ، یہاں پر آپ نے اپنے سگنیچر کرنے ہیں. یہ سگنیچر کرنے کے بعد یہ اسی طرح سے یہ 3 فارم ہیں، یہ آپ نے ان تینوں فارموں کو فل اپ کرنے کے بعد آپ نیشنل بینک میں چلے جائیں. یہ نیشنل بینک یا آپ کے ساتھ کوئی بھی اسٹیٹ بینک ہے، اسٹیٹ بینک کی برانچ ہے، تو وہ یہاں پر آپ نے اس میں جا کر یہ جمع کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی دوسری بینک میں، نیشنل بینک کے علاوہ HBL، UBL یا MCB کسی بھی بینک میں آپ جمع نہیں کروا سکتے. صرف اور صرف آپ نے نیشنل بینک میں یہ جمع کروا سکتے ہیں. یہ 200 روپے مالیت کا چلان ہے. یہ 200 مالیت کا چلان، اس میں 3 کیٹیگریز کی دی گئی ہیں. پہلا چلان ڈپارٹمنٹ کاپی ہے. یہ ڈپارٹمنٹ کاپی آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے. یہ آپ نے ساتھ جب اپلیکیشن فارم کے ساتھ لگانی ہے. اس کے بعد کہتا ہے بینک کاپی، یہ بینک والے اپنے پاس رکھ لیں گے. اور لاسٹ میں ہے کہ کینڈیڈیٹ کاپی. یہ کینڈیڈیٹ کاپی آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھنی ہے. جب آپ کا انٹرویو ہوگا یا کوئی بھی مرحلہ آتا ہے تو یہ یا ٹیسٹ کے لیے یا دوڑ کے لیے آپ کے پاس بلایا جاتا ہے، تو پھر یہ اپنے کینڈیڈیٹ کاپی ساتھ لے کر جانی ہے. سارا پروسیس کہ آپ کس طرح سے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کانسٹیبل جابز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اس کا اپلائی کا سارا طریقہ کار میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے، بتا دی ہے. پھر بھی کہیں پر آپ کو کوئی بھی سمجھ نہیں آتی، کسی بھی بات کی کوئی بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں کسی بھی مرحلے پر، تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی کوئری لکھیں، کوشچن لکھیں، آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا. تھینکس فار واچنگ. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر.